لکڑہارا لکڑیاں گٹھی کرتا تھا اور روزانہ لکڑیاں اٹھا کے اپنے گھر لاتا۔ ایک دن جب اس نے لکڑیاں اکٹھی کی اور اپنے سر پر رکھی، گھر میں لائی تو دیکھا ان لکڑیوں کے اندر ایک سانپ ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کوئی حرکت نہیں کر رہا، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ مرا ہوا سانپ ہے۔ اور ایک دن جب وہ لکڑیاں نکالنے کے لیے وہاں سے اس نے لکڑیوں کے اس گچھڑے سے لکڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی تو اسی سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ تو اب سارے پریشان، وہ خود بھی پریشان کہ جس سانپ کو میں نے اپنے پاس رکھا یہ سمجھ کر کہ یہ مرا ہوا ہے، اسی سانپ نے مجھے ڈس دیا، ڈنک لگا دیا۔ تو اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے نفس کی مثال اس سانپ کی طرح ہے۔ جب آپ کسی مسجد کے اندر ہوتے ہیں، کسی اچھے ماحول میں ہوتے ہیں، تو یہ بالکل خاموش چپ ہو کے یہ نفس بیٹھ جاتا ہے، یہ آپ کو نہیں چھیڑتا، یا آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے، یہ سویا رہے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں میری محنت کارگر نہیں ہوگی۔ لیکن جب انسان اس ماحول سے نکل کر کسی بازار کے ماحول میں آ گیا، کسی اور ماحول میں چلا گیا، یہی سانپ جو ہمارا نفس ہے یہ اس وقت پھر حرکت کرتا ہے، انگڑائیاں لینا شروع کرتا ہے۔ تو وہ آدمی کہ جس کا ذہن، جس کے دل اور دماغ کو روحانیت مسجد کے ماحول میں ملی یا کسی بھی اچھے ماحول میں ملی، اور اس وقت اس نے اپنے نفس کو، اس کا نفس اس وقت سویا ہے، یہی آدمی جب باہر کے ماحول میں جائے گا اور اپنے اس سانپ کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کی نگرانی نہیں کرے گا، تو یہ اسی سانپ کی طرح اسے بھی ڈس لے گا۔ جیسے سانپ نے اسے ڈسا تو یہ نفس ہمیں ڈس لے گا، اور ہماری ساری توجہ، فکر جو ہم نے اپنی ذہن اور دل کی جو تعمیر ایک مثبت طریقے سے ایک اچھے ماحول کے اندر ہوئی ہے، یہ نفس ہماری اس تعمیر کو، اس ترقی کو خراب کر کے ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہمارے اندر یہ نفس کی یہ قابو کرنے کی قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ گناہ ہے، نہیں اس کی طرف جاؤں گا، جیسے روزے کی حالت میں نہیں پانی کی طرف جاتا، کھانے کی طرف نہیں جاتا، یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا۔ کیوں؟ روزے کی حالت میں اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، روک رہا ہوں اپنے آپ کو۔ یہ نفس کو قابو کرنے کی طاقت روزہ پیدا کرتا ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ یہ رمضان المبارک ایک مہینے میں یہ پابندی لگائی کہ اس ایک مہینے میں روزہ رکھنے کا حق تم ادا کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صفت، یہ قوت تمہیں میں عطا کر دوں گا۔ چنانچہ حدیث کا مضمون بھی یہی ہے کہ جب ایک آدمی رمضان المبارک کا مہینہ اچھے طریقے سے گزارتا ہے، آداب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تو یہ آدمی سال کے بقیہ 11 مہینے بھی اچھے گزارتا ہے۔ اگر اس نے رمضان کے روزے کی قدر نہیں کی نا، تو وہ اس کے سال کے 11 مہینے بھی اچھے نہیں گزرتے، پھر وہ اپنے پرانے ٹریک پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ایک تیاری کی جائے، ذہنی طور پر بھی تیار، جسمانی طور پر بھی ہم تیار ہو جائیں۔ ہمیں پتہ ہے نا جب آخری دن ہوتے ہیں تو ہم عید کی کیسے تیاری کرتے ہیں، چاند رات والے دن پوری رات جاگ کر ہم کیسے عید کی خوشیاں منانے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم عید کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں اس عید کے ایک دن کے لیے، اسی طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنا چاہیے۔ بغیر تیاری کے امتحان ہال میں امتحان دینے والا ناکام ہو جاتا ہے، اور بغیر تیاری کے ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو پہلے 10 دن تو اس سوچ میں ہی گزر جائیں گے، یوں کروں یوں کروں یوں کروں یوں کروں، یہ 10 دن تو نکل گئے۔ جن پہلے 10 دنوں کو اللہ کے نبی نے کہا سراپا رحمت، دوسروں کو کہا کہ سراپا جو ہے، آخری کو کہا، دوسرے کو کہا سراپا مغفرت، آخری کو کہا جہنم سے خلاصی، یہ پھر دن ہمارے اسی طریقے سے گزر جائیں گے، ہم رحمت سے بھی محروم، ہم بخشش سے بھی محروم، اور ہم جہنم سے خلاصی کے پروانے سے بھی محروم ہو جائیں۔ اس لیے کہ پہلے سے تیاری کر لیں، اپنی زندگی کا ایک نظام الاوقات بنائیں۔ اللہ کے نبی نے رمضان کے مہینے کو کہا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، شہر عظیم سے کہا گیا، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے،
شہر البرکہ اسے کہا گیا، برکتوں والا مہینہ ہے، ایک فرض ادا کریں گے اللہ 70 فرائض کے بقدر ثواب عطا فرمائے گا، ایک نفل ادا کریں گے اللہ نفل کو فرض بنا کر اس کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت اس مبارک مہینے میں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، ہم نے اس کی کیسے تیاری کرنی ہے، نظام الاوقات بنانا ہے، اعمال کے اہتمام کا، یہ نہیں کہ صرف روزہ اور تراویح بس یہی دو کام ہیں، یہ دو عظیم الشان کام ہیں، اس مہینے کے امتیازی کام ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اپنی زندگی کو اعمال کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نفلی اعمال کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام۔ اللہ کے نبی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ ان کی زندگی کے بقیہ 11 مہینے بھی رمضان بن جائے۔ اللہ نے ان مہینوں میں اتنی عظمتیں رکھی، یہی وجہ تھی صحابہ کرام جہاد میں بھی ہوتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ جا رہے، تیز تپش اور گرمی کا جو ہے وہ وقت اور موسم ہے، اور صحابہ کے پاس اتنی چیز بھی نہیں ہوتی تھی کہ سورج کی شعاؤں کے آگے کسی کپڑے کو رکھ کر اپنے چہرے پر شعاؤں کو جو ہے وہ بچا لیتے، اتنا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، لیکن باوجود اجازت کے صحابہ نے رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑا، روزے کی کیفیت کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ نے اس عمل کے اندر اتنا اجر رکھا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں اللہ خود اپنے بندے کو دوں گا، یا میں اللہ خود بدلہ ہوں۔ اتنا عظیم الشان عمل اور بڑی برکات ہے اس عمل کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کام اتنے ہوتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کام اتنے ہوتے ہیں ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ کیا کام اتنے ہوتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ تو فرض کا درجہ رکھتا ہے، کام سارے پیچھے، اللہ کا حکم سب سے آگے، اور بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید میں شام کے اندر ایک قلعہ تھا، 1 سال سے صحابہ اس قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اسے فتح نہیں کر سکے۔ ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید نے اپنے قلعے کے اپنے لشکر کے تمام مجاہدین سے یہ کہا کہ کل کے دن سے سارے کے سارے لشکر نے روزہ رکھنا ہے۔ اب اگلے دن سے سارے کا سارا لشکر روزے میں ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے غلام سے کہا کہ تم نے میرے خیمے کے اندر میری افطاری کھانے پینے کی چیزیں آ کر رکھ دینی ہیں۔ پہلے دن حضرت خالد نے دیکھا خیمے میں کچھ نہیں آیا، دوسرے دن دیکھا کچھ نہیں آیا، وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید غلام بیمار ہو گیا ہوگا یا بھول گیا ہوگا میرے افطاری لانا۔ لیکن تیسرے دن انہوں نے پوچھا کہ تم افطاری کا سامان رکھ نہیں رہے؟ اس نے کہا میں تو روزانہ رکھتا ہوں۔ اچھا جی کہاں چلی جاتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید چونکہ ایک عظیم الشان اللہ جل جلالہ نے جہادی صفات سے بھی نوازا تھا، ایک جری اور بہادر قسم کے جو ہے اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے کہ غزوہ موتا پہلی لڑائی تھی حضرت خالد بن ولید کی، تو اللہ کے نبی نے اس لڑائی میں کہا یہ جھنڈا زید بن حارثہ کے پاس ہوگا، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو جھنڈا حضرت جعفر طیار کے پاس آئے گا، وہ شہید ہو جاتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے گا، وہ بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمان باہمی مشورہ کر کے اسلام کی کئی عظیم الشان جھنڈا کسی صحابی کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں کہ زید لڑ رہا ہے، جھنڈا اس نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ زید شہید ہو گیا، جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعفر جو ہے اللہ کے اس راستے کے اندر لڑ رہا ہے، جھنڈا اٹھایا ہے، دشمنوں نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، تو حضرت جعفر نے اپنا جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، یہ بھی کاٹ دیا۔ حضرت جعفر نے اس جھنڈے کو یوں دونوں باہوں کے ان کے اندر تھما کر پکڑ کر مضبوطی سے تھام لیا، دشمن نے بازو بھی کاٹ دیے۔ تو جب جھنڈا گرا تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منظر آنکھوں کے سامنے اللہ نے لایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ لشکر میں کون ہو جو اس جھنڈے کو اٹھائے؟ کسی نے کہا فلاں بدری صحابی ہیں حضرت ثابت، ان کو دے دیتے ہیں جھنڈا۔ ثابت نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ مشورہ ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
کہ اسلام کا یہ عظیم الشان جھنڈا خالد کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت خالد نے اپنی تلوار کو یوں اوپر کر کے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان مجاہد اس غزوے کے اندر یوں میدان میں نکلا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو میدان میں اتار دیا ہے۔ یہ وہ غزوہ تھا جس غزوے میں حضرت خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں جو ہے یہ ٹوٹی تھی۔ تو اتنے عظیم الشان مرتبے والے صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب انہیں عطا فرمایا، اللہ کی تلوار۔ تو حضرت خالد نے دیکھا کہ خیمے میں یہ کھانا بھی لا رہا ہے اور کھانا مل بھی نہیں رہا، تو ایک دن انہوں نے نگرانی کی، دیکھا کہ کتا آتا ہے وہ کھانا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ انہوں نے اس کتے کا پیچھا کیا، کرتے دیکھا ایک زمین کا چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ سے یہ کتا اندر گھس گیا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بھی نحیف جسم کے تھے، کمزور جسم تھے، لیکن راستے میں حائل پہاڑوں کو بھی ہٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے جرت اتنی عطا فرمائی، وہ بھی اس زمین کے اس سرنگ سے اندر گئے، جا کر دیکھا کہ وہ راستہ سیدھا قلعے کے اندر جا رہا ہے، جس قلعے کا 1 سال سے محاصرہ اور فتح نہیں ہوا۔ تو حضرت خالد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ 100 ایسے مجاہد چاہیے جو نحیف جسم والے ہیں، ہمیں ایک راستہ ملا ہے اور وہ یہ راستہ ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید نے 100 مجاہدین کا دستہ جو ہے وہ تیار کیا۔ 88 مجاہدین اندر جا سکے، 12 مجاہد نہیں جا سکے۔ چنانچہ وہ قلعے کے اندر پہنچے اور وہاں انہوں نے دشمن پہ حملہ کر کے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ روزے جیسا عظیم الشان عمل، یہ برکت والا عمل جب حضرت خالد نے کہا کہ یہ روزہ رکھو تو اللہ نے اس کے بعد حضرت خالد اور ان کے لشکر کو یہ فتح عطا فرمائی جو 1 سال سے انہیں یہ فتح نہیں مل رہی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روزے والا عمل ہے اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے اس روزے کا جو ہے اس مبارک مہینے کا اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک بہت مختصر سا خلاصہ اس رمضان کے مقصد کا یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، ہمارے دل حسد سے صاف ہو جائیں، کینے سے صاف ہو جائیں، بغض سے صاف ہو جائیں، نفرت سے صاف ہو جائیں، یعنی جتنی اندر کی روحانی بیماریاں ہیں ان سے دل کو صاف کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بڑے بہت عبادت گزار صحابی تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا متقدمین اور متاخرین صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے حضرت عبداللہ جو حضرت عمر بن العاص کے بیٹے ہیں۔ ایک موقع پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک شخص انصاری مسجد کے اندر داخل ہوئے، ان کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور جوتا ان کے ہاتھ کے اندر تھا۔ جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے، دیکھ کے فرما دیا کہ یہ جنتی ہے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسرے دن یہی معاملہ ہوا، وہی انصاری صحابی پھر آئے، پیغمبر مصطفیٰ نے پھر فرمایا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر آئے، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا یہ جنتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر جو اتنے عظیم الشان عابد تھے کہ صبح اور شام 2 قرآن ایک دن میں ختم کرتے تھے، 2 قرآن مجید ایک دن میں ختم کرنے کا معمول تھا، روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے اور نوافل کی کوئی تعداد ہی نہیں، قرآن کی تلاوت، نفل، روزہ، ان اعمال کے اندر ان کی زندگی گزرتی تھی۔ حالانکہ جب ان کی شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات بھی اپنے کمرے میں جا کر نفل شروع کر دیے، تو حضرت ان کے والد حضرت عمر بن العاص کو جب پتہ چلا انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ عبداللہ کو سمجھائیں، یہ تو اتنے زیادہ نفل پڑھتا ہے کہ شادی کی پہلی رات بھی رات سے لے کر فجر تک عبداللہ نفل پڑھتے رہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کو سمجھایا، تنبیہ کی کہ تم ایسا نہ کرو، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ہفتے میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے۔ خیر 2-3 بار اللہ کے نبی نے جب فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حضرت عبداللہ سے یہ فرمایا صوم داؤدی کا اہتمام کر لیا کرو، ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن چھوڑ لو، ہفتے میں قرآن کی تلاوت اس کی تکمیل کر لو۔ خیر حضرت عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے، جب اللہ کے نبی نے اس شخص کے بارے میں یہ کہا یہ جنتی ہے تو حضرت عبداللہ نے ایک بہانہ بنایا
کہ میں ذرا ان کے گھر جا کر دیکھوں یہ کرتے کیا ہے، کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں دیکھ کر یوں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ انہوں نے جا کر ان بزرگ انصاری صحابی سے کہا کہ میرے والد کے ساتھ میری کچھ ناراضگی ہوئی ہے، میں 2-3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ناراضگی کوئی نہیں تھی، صرف ایک بہانہ چاہیے تھا کہ میں ان کے ساتھ رہ کر دیکھوں عمل کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے رات کو اپنا منہ لحاف سے نکال کر آنکھیں تھوڑی سی نکال کر دیکھا کہ یہ بزرگ جو انصاری صحابی ہیں عمل کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی آئے، جیسے ہی وقت ہوا نماز پڑھی، نماز کے بعد آ کر سو گئے۔ انہوں نے دیکھا کوئی نفل نہیں پڑے، سو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کیا تہجد میں اٹھتے ہیں، حالانکہ تہجد تو اللہ کے نبی کے صحابہ کا ایک معمول ہوتا تھا، تو وہ تہجد میں بھی نہیں اٹھے۔ خیر انہوں نے کہا دوسرے دن دیکھتا ہوں، دوسرے دن بھی ان کا یہی معمول، تیسرے دن بھی ان کا یہی معمول۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے ان انصاری صحابی سے کہا میں نے اپنے والد سے ناراضگی کوئی نہیں تھی، فقط آپ کی زندگی کے ان اعمال کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کس وجہ سے یہ کہا ہے یہ جنتی ہے، تو مجھے تو آپ کے اندر کوئی ایسا زائد عمل نظر نہیں آیا۔ تو وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے کہا میری تو زندگی ایسی ہی ہے۔ جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو انہوں نے پیچھے سے بلا کر کہا ہاں ایک بات تو میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں ہر انسان کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ میری اس خوبی کی وجہ سے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے ہاں یہی وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں شیشے کی طرح، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی اس کے بارے میں نفرت کا جذبہ نہ ہو۔ رمضان المبارک ایک بہترین اس مقصد کی طرف بھی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ تو آنے والے ایام رمضان المبارک کی مقدس جو ہے ساعتیں، کل یا پرسوں سے جو بھی جیسا بھی چاند نظر آتا ہے، تراویح کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، اور اسی طریقے سے استغفار کا اہتمام۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اتنا عظیم الشان کلمہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا جو ہے وظیفہ بتا دے جس کو میں کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے ایک خاص وظیفہ بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ساری کائنات آسمان اور زمین کو میری ذات کے علاوہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور اس لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو موسیٰ یہ وزنی ہے اور یہ جھک جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے، اس لیے اس کو اسی وجہ سے کہا گیا